پہلا مسئلہ ہم یہ ذکر کریں گے کہ کیا خواتین اگر فیس بک بناتی ہیں تو فیس بک کی آئی ڈی کے لیے خواتین کو کس قسم کے نام کا انتخاب کرنا چاہیے؟ فیس بک کی آئی ڈی بناتے ہوئے ایسا نام رکھنا جو تزکیے والا ہو یا نسوانیت بھرا ہو، اس میں ایسے لفظوں کا انتخاب کیا گیا ہو جو عورت کی نسوانیت کو ظاہر کرنے والے ہیں، یہ درست نہیں ہے، جو دوسروں کے لیے کشش کا اور ان کی نظریں اونچکنے کا باعث ہو۔ یہ کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ جیسے کوئی کہے کہ میں فلاں ڈال ہوں، یا کوئی کہے کہ میں فلانی پر لوں اور میں پاپا کی شہزادی ہوں اور میں فلاں ہوں فلاں ہوں، اس قسم کے نام درست نہیں ہے۔ ایسے اسی طرح وہ نام جو جن میں اپنا تزکیہ ہوتا ہے، جیسے میں فلانی طالبہ ہوں، میں اثریہ ہوں، میں فلانی ہوں، میں فلانی ہوں، اس قسم کے جو اپنے تزکیے والے القابات ہیں جن میں اپنا تزکیہ ہے، یہ بھی درست نہیں ہے۔ کسی مشہور شخصیت کے نام پر آئی ڈی بنا لینا، چاہے وہ کوئی مشہور شخصیت کی خاتون کی ہو، مثلاً امہات المومنین، یا مثلاً صحابیہ میں سے یا تابعیات میں سے کسی کے نام پر آئی ڈی بنا لینا، جیسے مثلاً عمرہ بنت عبد الرحمن کریمہ مروزیہ، یہ محدثہ ہیں کریمہ مروزیہ، یا اس طرح کی کوئی بڑی خاتون کے نام پر آئی ڈی بنا لینا، یہ صحیح نہیں ہے، یہ ان خواتین کے ادب کے بھی خلاف ہے۔ تو اس قسم کا نام رکھنے سے پرہیز کرنا چاہیے اور اپنا نام ظاہر کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ خواتین کا اللہ تعالیٰ نے، آپ دیکھیں قرآن پاک میں تذکرہ کیا بھی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے امرأۃ فلاں کہہ کے ذکر کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے خواتین کا قرآن پاک میں نام ذکر نہیں کیا، مریم علیہ السلام کا نام ذکر کیا گیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا اکثر طریقہ یہ ہے کہ قرآن کریم خواتین کا نام ذکر نہیں کرتا، اور اہل عرب کے ہاں یہ بات معروف تھی کہ مرد پسند نہیں کرتے تھے کہ ان کی عورتوں کا نام غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر کیا جائے۔ تو یہ غیرت ہونی چاہیے، اور خود خاتون کو بھی سمجھ ہونی چاہیے کہ خاتون کے لیے مناسب نہیں ہے کہ خاتون اپنا نام غیر محرم مردوں کے سامنے ظاہر کرے۔ لہٰذا اگر خاتون نے آئی ڈی بنائی ہے تو بنت فلاں یا زوجۃ فلاں یا اس قسم کی کوئی جو ہے نا وہ نام سے آئی ڈی رکھے۔ ہم جانتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شہرت والے لباس سے منع فرمایا ہے، تو شہرت والا لباس اہل علم کہتے ہیں کہ وہ کوئی ایسا گیا گزرا لباس ہو کہ سارے لوگ اس کو دیکھیں گے، اتنا مہنگا اور چمکتا دھمکتا لباس ہو کہ سارے اس کو دیکھیں، دونوں طرح کا لباس اس میں شامل ہے، اس لیے کہ وہ فتنے اور شہرت کا باعث ہے۔ اب کچھ لوگوں کی عادت ہوتی ہے اسی طرح خواتین کی کہ وہ ایسے نام کا انتخاب کرتے ہیں جو فی نفسی برا نہیں ہوتا، لیکن وہ کوئی شخصیت یا نام کوئی ایسا انتخاب کرتے ہیں جس سے سارے لوگوں کی نظریں اس نام پر اٹک جاتی ہیں، لہٰذا یہ ان کے لیے شہرت کا باعث ہوتا ہے۔ اور بعض اوقات باقاعدہ نفس کے اندر یعنی یہ ایک خواہش موجود ہوتی ہے کہ اس نام کے ذریعے سے میری تشہیر ہوگی اور میں جانی پہچانی جاؤں گی، تو اس قسم کے جو نام ہیں ان سے بھی بالکل اجتناب کرنا چاہیے، باوقار سنجیدہ نام ہونا چاہیے۔ اگلی بات یہ کہ خواتین نے آئی ڈی بنا لی، نام بھی مناسب رکھ لیا، کسی خاتون نے آئی ڈی بنائی، مناسب نام رکھ دیا، تو پھر اگلی بات یہ کہ ڈی پی کیسی ہونی چاہیے۔ اب یہ بھی ڈی پی کے ذریعے بھی یعنی مختلف قسم کے فتنے میں دیکھنے کو ملتے ہیں، خاص طور پر خواتین اس معاملے میں بڑی ہی یعنی غیر مناسب چیزوں کا انتخاب کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ بعض خواتین وہ علماء کی تصویریں لگا لیتی ہیں، مثلا کسی نے یوتھ کلب کے جو اسپیکرز ہیں ان کی تصویریں لگائی ہیں، کسی نے مثلا کسی مشہور قاری کی تصویر لگائی ہوئی ہے، کسی نے کسی معروف داعی کی تصویر لگائی ہے، یا معروف کسی عالم کی تصویر لگائی ہوئی ہے۔ یہ کتنی معیوب بات ہے کہ ایک خاتون جس کے لیے وہ عالم غیر محرم ہے، وہ خاتون کسی غیر محرم کی تصویر لگا رہی ہے، ڈی پی لگا رہی ہے۔ کچھ نے اپنے جماعتوں کے مسئول اور امیروں کی تصویریں لگائی ہوتی ہیں اور ان سے محبت کا اظہار کیا ہوتا ہے۔ ایک خاتون کے لیے یہ انتہائی معیوب بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن، کہ خواتین سے کہیں کہ اپنی نظروں کو نیچا رکھیں۔ تو اس خاتون نے تو بالکل تصویر اپنے اوپر مسلط کر لی ہے کہ جب فیس بک چلائے گی غیر محرم کی تصویر سامنے۔ اگر یہ خاتون اپنے آپ کو اس پر آمادہ نہیں کرے گی کہ میں نے بھی نظریں جھکانی ہے، میں بھی مسلمان ہوں، قرآن پاک میرے لیے بھی ہے، تو کب انسان اس بارے میں سوچے گا اور اپنی تربیت کی طرف دھیان دے گا؟